دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنے حبیب سرور دو عالم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنے اور سنانے کا موقع دیا۔ 12 ربیع الاول کی صبح خاص انتظام کیے گئے۔ مکہ مکرمہ کی وہ زمین جو مقدس ہے، جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی، جس پر بی بی حاجر صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، اس پر حضرت اسماعیل نے اپنے ایڑیوں سے زمزم کو جاری کر دیا تھا۔ مکہ مکرمہ کی زمین اور مقدس ہونے جا رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح صادق کا وقت ہے۔ آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، کائنات کی نظر لگ چکی ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی نظر مکہ مقدس کی طرف ہے، فرشتوں کی نظر مکہ مقدس کی طرف ہے، ملکوں کی نظر مکہ مقدس پر ہے، انبیاء کی نظر مکہ مقدس پر ہے، اولیاء کی نظر مکہ مقدس پر ہے، اصفیاء کی نظر مکہ مقدس پر ہے، اتقیاء کی نظر مکہ مقدس پر ہے، متقیوں کی نظر مکہ مقدس پر ہے، عابدوں کی نظر مکہ مقدس پر ہے، زاہدوں کی نظر مکہ مقدس پر ہے، مجاہدوں کی نظر مکہ مقدس پر ہے، اولین کی نظر مکہ مقدس پر ہے، آخرین کی نظر مکہ مقدس پر ہے، اور تو اور پروردگار بھی مکہ مقدس کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ ہر شے مکہ مکرمہ کو دیکھ رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کائنات کی ہر شے اس لیے دیکھ رہی ہے کہ وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے اور کائنات میں خوشیوں کی لہر آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن سے ہی ہمیشہ سچ کہا اور صبر کیا۔ ایک چھوٹے سے واقعہ کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تو دیکھیے، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پیش کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مکے میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتی تھی۔ جب بھی ہمارے نبی نماز کو جاتے تھے، وہ ان پر کچرا پھینکتی تھی اور ان کے اوپر ظلم کرتی تھی۔ مگر ایک دن کیا ہوا، ہمارے نبی نے غور کیا نماز جاتے وقت کہ اس بڑھیا نے آج ان کے اوپر کچرا نہیں پھینکا، تو انہوں نے اس بڑھیا کے گھر پر جا کے ان سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہو گیا، اور وہ بڑھیا کچھ جواب نہیں دیتی ہے، کیونکہ وہ ڈر جاتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لینے آئے ہیں، ان کو ظلم کرنے۔ ماں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ماں جی آپ نے آج مجھ پر کچرا نہیں پھینکا تو مجھے لگا کہ شاید آپ کی طبیعت خراب ہوگی، اور میں نے معلوم کیا اور آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت اور عمل کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت معافی چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اسلام ایسے عمل کو کہتا ہے تو آج سے میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تھا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی رحمت، اور آج ہم اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ یہ واقعہ کو یاد رکھیے اور عمل کرنے کی کوشش کریے۔ اپنے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع میں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ
پروردگار ہم تمام کو اپنے بچپن سے خاتمے کی پیروی کی توفیق عطا فرما. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين. سبحان اللہ. یہ تھے سید محمد زید جو فرزند ہے عالی جناب سید یونس صاحب کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا ٹاپک ہے جنگ بدر. جنگ بدر کو غزوہ بدر بھی کہتے ہیں. غزوہ کا مطلب ہوتا ہے جس بیٹل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریزنٹ تھے. جنگ بدر اسلام کی ہسٹری کی ایک امپورٹنٹ بیٹل ہے. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی مکہ کے لوگ مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے. انہوں نے سوچا ایک بار ایک بیٹل کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں. یہ جنگ 2 ہجری 17 رمضان کو ہوئی. اس جنگ میں 313 مسلمانوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور دشمن کے فوج میں 1000 لوگ تھے. مسلمانوں کی آرمی میں صرف 2 ہارسز 20 کیملز اور بہت کم ویپنز تھے. وہیں پر دشمنوں کے پاس 100 ہارسز اور 700 کیملز تھے اور بہت ویپنز تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دشمن آرمی بہت اسٹرانگ تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جنگ سے پہلے آپ نے بیٹل فیلڈ میں ایک سٹک سے لائن بنائی اور بتایا کہ کون دشمن کہاں قتل ہوگا اور ویسا ہی ہوا. اور ہمارے نبی نے اللہ سے ساری رات دعا کی, صبح کو خطبہ دیا اور شہادت کی امپورٹنس بتائی. جنگ سے پہلے اللہ نے مسلمانوں کو نیند عطا کی جس سے بعد وہ فریش اور انرجیٹک ہو گئے. اللہ نے دیکھے مسلمانوں کی مدد کیسے کی. پہلے تو اللہ نے مسلمانوں کو دشمنوں کی آرمی بہت چھوٹی کر کے دکھائی جس سے ان کا کانفیڈنس بڑھ گیا, اور دشمن کو مسلمان کی آرمی بہت بڑی دکھائی. اس جنگ میں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہم دشمن کو مارنے جا رہے تھے, اس سے پہلے ان کا سر کٹ گیا. اس پر اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے آسمان سے 1000 فرشتے بھیجے, پھر بعد میں 3000 فرشتے بھیجے اور لاسٹ تک 5000 فرشتے بھیجے. اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے. ہم کو اس جنگ سے یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے اگر کام کرے تو اللہ مدد کرتے ہیں. ہم چاہے تو کچھ اچیو نہیں کر سکتے مگر اللہ سے دعا مانگے, اور اگر وہ ہمارے لیے اچھا ہے تو اللہ اس کا پورا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا بلیو ان اللہ بھی ویسا بنائے جیسا اصحاب بدر کا تھا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. یہ تھے سیدہ نوحہ مہدی جو دختر ہیں سید جلال مہدی صاحب کے. Everyone, today I'm going to talk about our beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and of his miracles. The first miracle of Prophet Muhammad is when Hazrat Ali, his eyes were paining and
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he put his lips on his eyes, and then it got better. The second miracle of Prophet Muhammad is when Abu Bakr, when they were at the cave, when Abu Bakr got bit by a snake, Prophet Muhammad put his saliva on his foot. The third miracle of Prophet Muhammad is when Abu Huraira, he was keep on forgetting everything from his Prophet teachings. So he came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and told him that he keeps on forgetting everything. And then he told him to get one of his clothes, and then he put something invisible in them, some invisible things in it. And then he told him to put it near his heart. And then he never forgot anything in his life ever again. The fourth miracle of Prophet Muhammad is when Qutayjah bin Numan, his eyes fell out, and then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam picked it up and put it back in its place. And there's lots of more miracles of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We need to follow the biggest miracle of Prophet Muhammad is his teachings and manners. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے سید سلمان جو فرزند ہے جناب سید سلیمان صاحب کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد. میری تقریر کا عنوان ہے ہماری پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ. پہلے وحی کے تجربے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہل گئے تھے، تو ان کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبول کرنے میں مدد کی کہ انہیں اللہ نے انسانیت کے لیے اپنے آخری رسول کے طور پر چنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور ان کے قریب دوستوں جانتے تھے کہ وہ سب سے ایماندار اور قابل اعتماد ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی گھر والوں کو توحید کی طرف بلائے، پھر اپنے قریب دوستوں سے بات کی. دعوت کی آغاز انسان کے اپنے خاندان اور قریب دوستوں سے ہوتا ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی تو آپ نے اپنے قریب لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں دعوت دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو دعوت کا جواب دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بتائے کہ اللہ نے انہیں اسلام سکھانے کے لیے بھیجا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھائے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان بن جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ دعوت ملی اور جانتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور مخلص ہے. اس کے اگلے ہی دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. سب سے پہلے غیر خاندان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے مکہ ایک معجز تاجر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی تھے.
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی چیز میں شک نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بارے میں بیان کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام الصدیق یعنی سچے مومن شخص رکھا۔ دوسرے جو مسلمان ہو گئے وہ لوگ زید بن حارث رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اس دوران مشرکین کی طرف سے مسلمان پر ظلم ستم کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرقی افریقہ کے ایک ایسے ملک میں جانا کیا مشورہ کیا جس سے عربیوں میں اب حبشہ جو اب ایتھیوپیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ نجاشی حکمران تھے، وہ مسلمانوں کے لیے نیک انصاف اور پسند تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہجرت تھی۔ یہ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے سنتوں میں چلنے والا بنائیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، یہ تھے عمر حسین سید جو فرزند ہے جناب سید زبیر خسرو صاحب کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری اسپیچ کی ٹاپک ہے اللہ دیا۔ یہ ورڈز اللہ دیا ہم زیادہ سے زیادہ قوم مہدویہ میں سنتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ دیا کیوں کہتے ہیں اور اللہ دیا کا کیا مطلب ہے۔ اللہ قرآن کے سورہ ال عمران میں آیت 109 میں کہتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو زمین پہ چیزیں ہیں وہ کسی کا کچھ نہیں ہے اور ہم صرف اس مینز بنائے ہوئے ہیں جو اس کو یوز کرتے ہیں اور کسی اور کو دیتے ہیں۔ اگر میرے دوست عریف نے مجھے ایک بک دی کہہ کر کے یہ بک جا کر ادیب کو دو، میں ادیب کے پاس جا کے یہ بک دے کر بولوں گا تین وے ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں بول سکتا ہوں کہ یہ بک میری ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں، دوسرا ہے کہ میں خاموش رہوں گا، تیسرا ہے کہ یہ بک عریف نے دی ہے۔ ان میں سے صحیح والا ان میں سے دو غلط ہے، ایک صحیح ہے۔ اگر میں بولا کہ یہ بک میری ہے اور میں ادیب کو دے رہا ہوں تو میں جھوٹ بولوں گا اور یہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا۔ اگر میں خاموش رہوں گا تو ادیب کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور وہ انہوں سمجھیں گے کہ میں بک ان کو دے رہا ہوں۔ یہ چیز عریف کو پسند نہیں آئے گی۔ اگر میں ادیب کو بولا کہ یہ چیز عریف آپ کو دے رہے ہیں تو پہلے یہ بات کمپلیٹ ہوتی ہے، دوسرا اس پہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب دنیا میں سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم کسی اور کو دے رہے ہیں تو اللہ دیا کہہ کر دینا چاہیے، نہیں تو بات انکمپلیٹ رہے گی۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ اپنے دائرے میں کوئی ان کو کچھ کپڑے، پیسے یا اناج مطلب فوڈ لا کر دیتے تھے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، نہ آپ کے صحابہ ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے جب تک وہ آدمی نے اللہ دیا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو فی سبیل اللہ کہنے سے
وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پھر جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے پاس جاتا ہے۔ اللہ دیا کہنے کے بہت ریزن ہے۔ پہلا، توکل، ہمیں یقین ہے کہ ہر چیز اللہ کا ہے۔ یہ اس کا ذکر قرآن کے سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں جو لوگ غیب پر ایمان لائے اور نماز قیام کرے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو بھی دیتا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ دوسرا، انا ایگو کو مارتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کسی کو ایک پین دیا کیونکہ ان کو یوز کرنا ہے، میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میں دیا، میں سب سے گریٹسٹ ہوں۔ یہ مائنڈ سیٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں اللہ کو تھینک کرنا چاہیے کیونکہ یہ پین دینے سے اللہ یہ پین میرے کو دیے اور میں یہ پین کسی اور کو دے رہا ہوں، اس سے اللہ میرے کو ایک گڈ ڈیڈ کرا رہے ہیں۔ تیسرا، لینے والا اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے جو کہ صحیح ہے۔ دینے والا اللہ ہی ہے اور اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ چوتھا، لینے والے کو ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آدمی میرے لیے کچھ کرا، میں اس کے لیے واپس کچھ کرنا۔ پانچواں، اللہ کا شکر، ہم اگر اللہ کا شکر کریں ہیں تو اس سے ہم اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ یہ کامن ہے کہ ہم یوزلی شرماتے ہیں اللہ دیا بولنے، پر اگر ہم دیر از اے ویری سمپل وے یہ شرمانا کم کرنے کے لیے، وہ ہے پریکٹس۔ آپ کسی کے ساتھ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس سے ہم سیدھا بول سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کریں تو پہلے اللہ ہمارے ساتھ دیتا ہے، دوسرا اللہ ہمارے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم اللہ دیا بنا شرمانے کے لیے بول رہے ہیں۔ اللہ نے بہت کم لوگوں کو یہ توفیق دی ہے اللہ دیا کہنا without being shy۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ وہ توفیق ہمیں دے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، یہ تھے عبدالوہاب ایان جو کہ فرزند ہے جناب سید شہاب الدین صاحب کے۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔